بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے دنیا میں۔ اس کی کچھ ایگزامپلز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، یعنی تم اگر زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ارحم الراحمین نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کو ذات رحیم نے رحمت بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر رحمت بھی بنا کر بھیجا۔ رسالت کے تقاضوں میں شان رحیمی کو عام کرنا بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے کیسے رحمت بنے، سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو روشن ہے۔ آپ کی رحمت سے انسانیت کے ہر فرد نے فیض پایا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست تھا یا دشمن، کافر تھا یا مسلمان، بچہ تھا یا بوڑھا، آقا تھا یا غلام، مرد ہو یا عورت، آپ مکمل رحمت للعالمین تھے۔ چاہے عالم انسان کا مطالعہ کیجیے یا عالم حیوانات کا، یا عالم نباتات ہو یا عالم جمادات، عالم ملائکہ ہو یا عالم جنات، ہر جہان پر رحمت کے نقوش موجود ہے۔ امت کے لیے رحمت کا نقش اس موقع پر بہت گہرا دکھائی دیتا ہے جب کسی روز آندھی یا گھٹا آسمان پر چھا جاتی تو آپ سے پہیے کا چہرہ انور پر غم و فکر کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ آپ بے چینی سے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ آپ کو یہ فکر ہونے لگی کہیں یہ عذاب کی آندھی یا عذاب والے بادل نہ ہوں جن سے پہلی قوموں میں تباہ ہو چکی ہیں۔ جب بارش ہوتی تو آپ پر مسرت و خوشی طاری ہو جاتی۔ جہاں کسی پر بے بسی اور بے کسی دیکھی وہاں پر ابر رحمت خوب برسا، خود تعاون فرمایا، دوسروں کو تعاون کا حکم دیا، بے حساب ثواب کی بشارتیں سنائیں، یتیم پر اتنی رحمت برسائی کہ آج امت اگر آپ کے نقش قدم پر 2 قدم بھی چلے تو یتیم کے دل سے یتیمی کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ فرمایا جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہر اس بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں جس پر اس کا ہاتھ پڑتا ہے۔ غریبوں سے محبت کا سبق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھ اور ان کو اپنے قریب کر، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ بچوں پر رحمت و شفقت کے نشانات چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ کسی بدو نے بچوں کو پیار کرتے دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ دل سے رحمت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بیچنے اور خریدنے جانے والے انسان جنہیں غلام کہا جاتا ہے، ان پر رحمت و مہربانی کے اعلیٰ ترین نمونے سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ زبان سے بھی فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ آپ کی ملکیت میں غلام آتے تو آزادی کا پروانہ لے کر جاتے۔ زید بن حارثہ غلام ہی تھے، آپ نے انہیں آزاد فرما دیا۔ ان کے باپ انہیں لینے آئے تو انہوں نے واپسی سے انکار کر دیا اور رحمت للعالمین نے کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایک شخص نے پوچھ لیا، رسول اللہ غلام کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ بار بار پوچھا، جواب نہیں ملا۔ تیسری دفعہ جب سوال کیا تو جواب ارشاد فرمایا کہ ہر روز 70 بار معاف کیا کرو۔ جب عورت کے مقدس مرتبے پر نظر ڈالیں تو اس صنف کے ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جھلکتی نظر آتی ہے۔ جب یہ عورت دنیا میں بیٹی کی صورت میں قدم رکھتی تھی تو زندہ مٹی تلے دبا دیا جاتا، باپ کے لیے بدنما داغ معاشرے پر بوجھ سمجھا جاتا۔ رحمت للعالمین سے یہ ارشاد باری تعالیٰ لے کر آئے، لا تقتلن اولادہن، لا تقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، قیامت کے روز پوچھا جائے گا اس زندہ در گور لڑکی سے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فضیلت کے تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی لڑکی کی پیدائش پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، پھر اس کی شادی کر دے، ان سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جب یہ عورت بیوی کے روپ میں نظر آئے تو رحمت للعالمین نے فرمایا بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقہ اور ثواب کا باعث ہوگا۔ جب یہ عورت ماں کے مقدس رشتے میں پہنچی تو ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ گزشتہ امتوں میں جب کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تو اس گناہ کی توبہ بڑی سخت ہوتی تھی،
جب تک وہ انسان اپنے آپ کو مار کر ختم نہ کر دیتا وہ گناہ اس کے کندھوں پر رہتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور توبہ کا اتنا آسان طریقہ بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھا کر دل سے معافی مانگ لی جائے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا دیے جائیں۔ یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث ہے۔ آپ کی رحمت کافروں تک کے حق میں جوش مارتی رہتی، ان کی نجات کا فکر ہر وقت دامن گیر رہتا۔ کفار کی حالت دیکھ کر کڑھتے تھے کہ یہ لوگ شرک کفر سے باز نہیں آتے اور قیامت کے روز دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی اگر یہ کفار ایمان نہ لائیں تو شاید آپ اپنی جان بھی دے دیں۔ پہلی امتوں پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا تھا، لیکن رحمت للعالمین کی برکت سے کفار دنیاوی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ دین اسلام کی مخالفت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ مختلف اقدامات میں مختلف اسباب کی بنا پر کفار کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بھی رحمت بنا دیا۔ یہ جنگ کیسے رحمت بنی؟ اس کے لیے ہمیں قبل از اسلام یعنی اسلام سے پہلے جنگی طریقوں کا اسلامی طریقوں اور اصولوں سے موازنہ کرنا ہوگا۔ اسلام سے پہلے جنگ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی قوم بھی کسی قوم پر چڑھائی کرتی تو اس کا آخری نقطہ نظر مخالف قوم کا نام و نشان مٹانا ہوتا تھا۔ دشمن کا ہر فرد قابل گردن زدنی تھا۔ فوجوں کی پیش قدمی میں فصلوں کی تباہی، باغات کی بربادی، عمارات کو گرانا، عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی بے حرمتی اور عزت و آبرو کو پامال کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بستیوں کی لوٹ مار، آتش زنی، قتل عام ایک معمول بن چکا تھا۔ اس وقت فوجی نظام اخلاقی حدود اور پابندیوں سے بالکل آزاد تھا، لیکن جب رحمت اللہ عالمین تشریف لائے تو آپ نے جنگ کا ایک نیا تصور پیش فرمایا اور دفع شرعی برائی کو روکنے کا مقصد جنگ بنایا۔ پھر جنگ کا نام جنگ نہ رہا بلکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ قرار پایا، یعنی اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنا فی سبیل اللہ کے لفظ ہی سے واضح کر دیا کہ یہ جہاد نفس کی خواہش بھی ملک کی تسخیر یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے اور شر کو دور کرنے کی خاطر ہوگا۔ آپ نے جہاد کے دوران بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمایا، درختوں کو اکھاڑنے، فصلوں کو اجاڑنے اور عمارتوں کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ اسی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنگ بھی رحمت بن گئی۔ اس کی ایک بہت واضح دلیل یہ بھی سامنے آئی کہ عہد نبوی میں 10 سال کے دوران تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ جب یومیہ اوسط نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ روزانہ تقریباً 274 مربع میل کی اوسط سے 10 لاکھ تک فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ لیکن دشمن کے کل افراد جو قتل ہوئے 10 سال کے عرصے میں جب ان کی اوسط نکالی گئی تو معلوم کہ دشمن کا ماہانہ ایک آدمی قتل ہوا، یعنی مہینے میں ایک آدمی قتل ہوا، اور مسلمان کا نقصان اس سے بھی کم ہوا۔ یہ سب رحمت اللہ عالمین کی رحمت ہی کی برکات ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو عالم حیوانات پر بھی اس کی رحمت کے نمونے موجود ہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں پرندے کے بچے چادر میں لپٹے ہوئے دیکھے، حکم فرمایا کہ جاؤ ان کی جگہ رکھو۔ ایک انصاری کے باغ میں گزر ہوا، آپ کو دیکھ کر اونٹ بلبلایا، یعنی بلبلانا ہوتا ہے نا، چیخنا چلانا۔ آپ نے اس کی گردن پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، مالک کو بلا کر سمجھایا کہ اس بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اپنے جانوروں کو آپس میں لڑانے اور ان کا تماشا دیکھنے سے منع فرمایا، جانوروں پر نشانہ بازی سیکھنے سے اور جانوروں کے چہروں پر داغ لگانے سے منع فرمایا، اور یوں عالم حیوانات کے لیے باعث رحمت ہوئے۔ عالم نباتات اور عالم جمادات کو بھی رحمت اللہ عالمین سے ان کے انوارات سے حصہ ملا۔ زمین پیاسی ہوتی، درخت سوکھنے لگتے، آپ ہاتھ اٹھاتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، مردہ زمین زندہ ہو جاتی، ہر قسم کے نباتات لہرانے لگتے۔ عالم جنات اور عالم ملائکہ نے بھی رحمت اللہ عالمین سے فیوز و برکات حاصل کی، جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ آج کا انسان بھی اگر رحمت اللہ عالمین کے شیریں چشمے سے سیراب ہونا چاہے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، جب ہی یہ انسان معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا، اور معاشرہ اور پوری کائنات اس انسان کے لیے باعث رحمت بنے گی، اور پھر پوری کائنات کا خالق و مالک بھی اس بندے پر